رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص روزانہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے اس کو بیماری، جادو ٹونا اور حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا، صحت اور عمر میں اضافہ ہوگا۔ اگر بندہ بڑھاپے میں 100 بار ان کلمات کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، فرمایا اس کو بشارت ہے جنت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے فوت شدگان والدین یا اہل و عیال کو ایصال کرے، ان پر تمام عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تم پر احسان کیا ہے، اور ان کے والدین کی روحیں اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کلمات عام کر دیے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ ملاح نے کشتی کو سفر پر ڈال دیا، اور جب سمندر میں کشتی درمیان میں پہنچی تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا، تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا۔ اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھ کو کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ جب یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی ہے۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور بالضرور نفع ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں نے اس کشتی کو بکھیر کر رکھ دیا، اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے پھٹے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں موجود رکھا ہوا ہے۔ اور اس مسافر نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک
عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اٹھا کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا، لیکن بوس و کنار ضرور کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا وقت ہے، لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، اور اس عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا، اور اس زور کی آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیجا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پر جا پہنچے، وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی میں سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، وہ اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سن کر حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں، میں ان کا صحابی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کر دو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کی سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہود و نصارا نے لڑائی شروع کر دی۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کے مذہب پر تھے، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو ابو رافع بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی؟ اہل نجران کا ایک اور آدمی بولا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح
طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیز علیہ السلام کی عبادت کی تھی، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ تو میں خود کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک میں اتنی سچائی اور دلیل تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ ابھی نابالغ تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس گائے کی بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس کو اس وقت تک تیری امان میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ گائے کی بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ محترمہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک گائے کی بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خداوند کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ اور اس گائے کی بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی کرنیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے کی بچیا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم آ رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے مجھے فروخت کر دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت لگاؤ، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، اے میرے بیٹے اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے کچھ لوگ خریدیں گے اور تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر یہ گائے خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام امین تھا، اس کے چچا کے 2 بیٹوں نے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو لیکن جب قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسے ہی تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر ڈالا۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔
اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں اس کے حل کا کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لبکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام شافیہ اور دوسرا نام الشفا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتا ہے اس کو کبھی بیماری نہیں ہوگی اور تنگ دست نہ ہوگا، اس کو رزق وہاں سے اللہ تعالی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ اگر بندہ بڑھاپے میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالی نے اس سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ جنتی ہے۔ اگر اللہ تعالی سے کوئی بھی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 40 بار صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے اور کسی مریض پر دم کر دے، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یا اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہے تو ان پر تمام عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تم پر احسان کیا ہے، اور ان کے فوت شدگان والدین کی روحیں اپنی اولاد کو دعائیں دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔